آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہاری خطاؤں کو معاف کرے اور تمہارے درجات بلند کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مشقت کے باوجود مکمل وضو کرنا، زیادہ قدم رکھتے ہوئے نماز کے لیے مسجد جانا، نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم وضو سے لے کر نماز تک تمام احادیث کو کور کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ آپ خلوص نیت کے ساتھ نیکی کے کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے سکیں۔ ویڈیو کو لازمی آخر تک سنیے گا، اور اگر آپ کو اچھی لگے تو اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی صدقہ جاریہ کے طور پر شیئر کر سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے وضو کیا اور اچھی طرح وضو کیا، اس کے جسم سے تمام گناہ دھل جاتے ہیں، یہاں تک کہ ناخنوں کے نیچے سے بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان اچھی طرح وضو کر کے 2 رکعت نماز ادا کرے اور ان دونوں کاموں کے درمیان حضور قلب کے ساتھ رجوع ہو تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ میری امت قیامت میں اس حال میں بلائی جائے گی کہ ان کے چہرے وضو کے اثر سے چمکتے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں تک مومن کے وضو کا پانی پہنچتا ہے وہاں تک وہ زیور سے آراستہ ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت کی کنجی نماز ہے اور نماز کی کنجی وضو ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سبحان اللہ کہنا ترازو کے نصف پلڑے کو بھر دیتا ہے، الحمدللہ کہنا پورے پلڑے کو بھر دیتا ہے، اللہ اکبر کہنا آسمان و زمین کے درمیانی فاصلے کو بھر دیتا ہے، روزہ نصف صبر ہے، طہارت وضو نصف ایمان ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، قیامت کے دن میں اپنے امتیوں کو پہچان لوں گا، ان کی نشانی یہ ہوگی کہ وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے، کوئی بھی ان جیسا نہ ہوگا، ان کے علاوہ ان کے نامہ اعمال دائیں ہاتھوں میں ہوں گے اور ان کی اولاد ان کے آگے دوڑتی ہوئی آئے گی۔ نماز۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز پنجگانہ ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک، ایک ماہ رمضان سے دوسرے ماہ رمضان تک کے عرصے میں کیے جانے والے گناہوں کا کفارہ ہے، جبکہ گناہ کبیرہ نہ کیا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز بندے اور کفر کے درمیان حد فاصل ہے، نمازی مومن ہے اور بے نمازی کافر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن حضرت ابو ذر رضی اللہ کے ساتھ باہر تشریف لے گئے اور درخت کی شاخ کو پکڑ کر ہلایا تو ان سے پتے جھڑنے لگے۔ اس موقع پر آپ نے فرمایا، بندہ مسلم اگر رضائے خداوندی کے لیے نماز ادا کرتا ہے تو اس کے گناہ اسی طرح جھڑ جاتے ہیں جس طرح اس درخت سے پتے گر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے 2 رکعت نماز ادا کی اور اس میں بالکل بھول چوک نہ ہوئی تو اللہ تعالیٰ اس کے پہلے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے نماز کی حفاظت کی تو یہ نماز قیامت کے دن اس کے لیے نور ہوگی اور نجات کا باعث ہوگی، جس نے اس کی حفاظت نہیں کی اس کا حشر قیامت کے دن فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص آگ میں نہیں ڈالا جائے گا جس نے فجر اور عصر کی نمازیں پڑھ لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتوں کی جماعتیں نماز فجر و عصر میں جمع ہوتی ہیں، اور جب واپس جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ تم نے میرے بندے کو کس حال میں چھوڑا؟ تو وہ عرض کرتے ہیں کہ جب ہم گئے تو وہ نماز میں مصروف تھے، اور جب ہم واپس ہوئے تو بھی وہ نماز میں مصروف تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ منافقین پر کوئی نماز فجر و عشاء سے زیادہ بھاری نہیں، اگر انہیں اس کا اجر معلوم ہو جائے تو ضرور حاضر ہوں، خواہ انہیں پیٹھ کے بل گھسیٹ کر آنا پڑے۔ یہ حدیث ذرا غور سے سنیے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے نماز عشاء جماعت سے ادا کی گویا اس نے نصف شب عبادت کی، اور جس نے نماز فجر بھی جماعت سے ادا کر لی گویا اس نے پوری رات عبادت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نماز فجر کے لیے نکلا اور وہ ایمان کا جھنڈا لے کر نکلا، جو سیدھا بازار کی طرف گیا وہ شیطان کا جھنڈا لے کر نکلا۔ آپ نے فرمایا، جب مومن اذان دے تو تم بھی اس کے ساتھ خاموشی سے اذان دہراؤ۔
اگر اس طرح اذان کا جواب دیا گیا تو وہ شخص جنت میں داخل ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اذان کا جواب دینے کے بعد جس نے مجھ پر درود و شریف پڑھا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور پھر میرے لیے وسیلہ طلب کرو، کیونکہ وسیلہ جنت میں ایک درجہ ہے جو اللہ کے بندوں میں سے صرف ایک بندے کو ملے گا۔ میں امید رکھتا ہوں کہ وہ بندہ میں ہوں جس نے میرے لیے وسیلہ کی دعا مانگی، اس کے لیے میری شفاعت حلال ہو گئی۔ وسیلہ کی دعا یہ ہے: اے اللہ، اے اس دعوت کامل اور ہمیشہ اس کے نتیجے میں ادا ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور ان کو اس مقام محمود پر پہنچا دے جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا، اور ہم کو قیامت کے دن ان کی شفاعت سے بہرہ مند فرما، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب مساجد ہیں اور سب سے زیادہ مبغوض بازار ہیں۔ آپ نے فرمایا جس نے مسجد کی تعمیر کی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ 7 قسم کے لوگوں کو اس دن عرش کا سایہ عطا فرمائے گا جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا۔ امام عادل حکمران، وہ نوجوان جو بچپن سے عبادت میں مشغول رہا، وہ شخص جس کا دل مسجد میں اٹکا رہے اور مسجد سے باہر نکلے تو پھر واپسی کی تمنا ہو۔ ایسے 2 شخص جو اللہ کے لیے محبت رکھتے ہوں، اللہ کے لیے ملیں اور اسی کے لیے ہی جدائی اختیار کریں۔ جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے اور اس پر رکعت طاری ہو جائے۔ ایسا شخص جس کی خوبصورت عورت اپنی طرف بلائے تو کہہ دے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ جو شخص اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کرے تو اس کو اتنا پوشیدہ رکھے کہ بائیں ہاتھ کو یہ نہ معلوم ہو کہ اس نے دائیں ہاتھ سے کیا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مشرق و مغرب کے درمیان قبلہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکانوں اور محلوں میں مسجدیں بنانے کا حکم دیا، اور یہ بھی فرمایا کہ ان کو صاف ستھرا اور خوشبودار رکھا کرو۔ رسول اللہ نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ لوگ مسجدوں کے بارے میں فخر کریں گے، یعنی مسجدوں کی زیبائش اور خوبصورتی۔ مزید فرمایا کہ تم زیب و زینت اس طرح کرو گے جیسے یہود و نصارہ کیا کرتے تھے، اور مجھے مساجد کو اونچا بنانے کا حکم نہیں دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے سامنے میری امت کے اعمال پیش کیے گئے تو میں نے سب سے بڑا گناہ یہ دیکھا کہ کوئی سورت یا آیت کو یاد کر کے اس کو بھلا دے۔ رسول اللہ نے فرمایا جب تم جنت کے باغوں میں سے گزرو تو پھل کھاؤ۔ لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنت کے باغ کیا ہیں اور اس کے پھل کیا ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ جنت کے باغ مساجد ہیں اور پھل سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ گھر میں نماز ادا کرنے کا ثواب ایک نماز کا ہے، محلے کی مسجد میں 25 نمازوں کا ثواب ہے، جامع مسجد میں 500 نمازوں کا ثواب ہے، مسجد اقصی میں 50,000 نمازوں کا ثواب ہے، میری مسجد میں 50,000 نمازوں کا ثواب ہے، مسجد حرام میں 1,00,000 نمازوں کا ثواب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فضیلت والی نماز وہ ہے جس میں خشوع و خضوع مکمل ہو، یعنی شوق، انہماک، توجہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی نماز نہیں ہوتی جس نے سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی۔ آپ نے فرمایا جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، کیونکہ اس وقت ملائکہ بھی آمین کہتے ہیں، اور جس کی آمین ملائکہ کے موافق ہو گئی تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں 7 ہڈیوں پر سجدہ کروں: پیشانی، دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے، دونوں پیروں کے نیچے، اور دوران نماز بالوں اور کپڑوں کو نہ سمیٹا کروں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ فرماتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، وہاں رسول اللہ تشریف فرما تھے، آپ کے پاس حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تھے۔ میں نے نماز سے فارغ ہو کر دعا میں پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی،
پھر رسول اللہ کی خدمت میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا تو حضور نے فرمایا اب مانگ تمہیں دیا جائے گا۔ اس جملے کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 مرتبہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص بخیل ہے جس کے سامنے میرا ذکر کیا گیا اور اس نے مجھ پر درود و شریف نہیں پڑھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو میری قبر کے نزدیک درود پڑھتا ہے تو میں اس کو خود سنتا ہوں، اور جو دور دراز جگہ سے پڑھتا ہے تو وہ مجھے پہنچایا جاتا ہے۔ مزید حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ نے فرمایا کہ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 1 مرتبہ درود و شریف پڑھا تو اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے پڑھنے والے پر 70 رحمتیں بھیجتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھ پر درود و شریف پڑھ کر یہ دعا کی کہ اے اللہ تعالیٰ انہیں قیامت میں اپنا قرب خاص عطا فرما، تو اس شخص کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھے خبر دی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بشارت دیتا ہوں کہ خالق و مالک نے یہ فرمایا ہے کہ جو تم پر درود و شریف پڑھے گا تو میں اس پر رحمتیں نازل کروں گا، اور جو تم پر سلام بھیجے گا تو میں اس پر سلامتی بھیجوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ روایت کرتے ہیں کہ دعا آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہتی ہے جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و شریف پیش نہ کیا ہو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ نے رسول اللہ سے سوال کیا کہ مجھے ایسی دعا بتائیں جو نماز میں پڑھ سکوں، تو آپ نے یہ دعا فرمائی: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم۔ رسول اللہ نے حضرت معاذ بن جبل کو یہ دعا ہر نماز کے بعد پڑھنے کے لیے سکھائی۔ رب أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کلاموں میں بہترین کلام اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور بہترین ہدایت حضرت محمد کی ہدایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہوتے تو 3 بار استغفار پڑھتے اور اس کے بعد یہ دعا پڑھتے: اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر فرض نماز کے بعد یہ ذکر کرو: 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، اور 34 بار اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو فرمایا کہ دعا زیادہ سنی جاتی ہے نصف شب کو اور فرض نماز کے بعد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص نماز فجر کے بعد طلوع آفتاب تک ذکر الہی میں مشغول رہے گا اور طلوع آفتاب کے 2 رکعت نماز اشراق ادا کرے تو اس کو پورے حج و عمرے کی طرح ثواب ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا تو اس کی جنت میں داخل ہونے میں اب صرف موت ہی حائل ہے، اور جو شخص رات کو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھے گا تو اس کے گھر، پڑوسیوں کے گھر اور محلے والوں کے گھر اللہ تعالیٰ کی امان میں رہیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص فجر اور مغرب کی نمازوں سے فارغ ہو کر قبل اس کے کہ اپنی جگہ سے اٹھے یا نشست بدلے یہ کلمات کہے تو ہر مرتبہ پڑھنے والے کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، 10 گناہ مٹا دیے جائیں گے، 10 درجات تک بلندی نصیب ہوگی، اور یہ کلمات ہر برائی سے محفوظ اور شیطان سے حفاظت کا ذریعہ ہوں گے، اور سوائے شرک کے اور کوئی گناہ اس کی ہلاکت کا سبب نہیں ہوگا۔ وہ کلمات یہ ہیں: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد بيده الخير يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نماز باجماعت اکیلے نماز سے 27 گنا زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ امامت وہ کرے جو قرآن کریم کا زیادہ عالم ہو، جو سنت کو زیادہ جاننے والا ہو، جس نے ہجرت پہلے کی ہو، عمر میں بڑا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو رات دن میں 12 رکعت سنتیں پڑھے تو اس کے لیے جنت میں گھر بنایا جاتا ہے۔ 12 رکعت یہ ہیں: 4 ظہر کے فرضوں سے پہلے،
2 بعد میں، 2 مغرب کے بعد، 2 عشاء کے بعد، 2 فجر سے پہلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دن کے شروع ہوتے ہی تم میں سے ہر ایک ہڈیوں پر صدقہ لازم ہوتا ہے، لہٰذا ہر تسبیح صدقہ ہے سبحان اللہ، ہر تحمید صدقہ ہے الحمدللہ، ہر تحلیل صدقہ ہے لا الہ الا اللہ، بھلائی کی ترغیب دینا صدقہ ہے، برائی سے روکنا صدقہ ہے۔ ان سب کی برابری اور کفایت چاشت کی 2 رکعتیں کر لیتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن دعا کی قبولیت کا وقت عصر سے غروب آفتاب تک تلاش کرو۔ حضرت سعد بن ابی وقاص روایت کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مکہ سے مدینہ کے لیے روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک جگہ قیام کیا، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دست مبارک اٹھا کر یہ دعا فرمائی اور سجدہ کیا۔ یہ سجدہ طویل تھا۔ اس سجدے سے اٹھ کر دعا فرمائی، پھر دوسرا سجدہ کیا، پھر اس سجدے سے اٹھ کر دعا فرمائی، پھر سجدے میں چلے گئے، پھر دعا فرمائی اور طویل سجدہ کیا۔ آخری سجدے سے اٹھ کر فرمایا کہ میں نے اپنے رب سے امت کی شفاعت کے لیے دعا فرمائی تو میرے رب نے تہائی امت کی مغفرت کی۔ میں نے رب کریم کے بارگاہ میں شکر ادا کیا اور امت کے لیے پھر دعا کی تو رب کریم نے اس کی تعداد 2/3 کر دی۔ میں نے پھر سجدہ شکر ادا کیا اور دعا کی تو رب کریم نے بقیہ تہائی امت کی بھی مغفرت فرما دی۔ میں نے رب کی بارگاہ میں پھر طویل سجدہ کیا۔ اللہ اکبر۔